ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعليها وبنيها سر المستودع فيها بعدد ما أحد به. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی جس آیت کی تلاوت کی وہ ہے سورہ طور کی آیت نمبر جب ہم دیکھتے ہیں سورہ طور کی آیت نمبر 20 سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی خوبصورت خداوند عالم آیت بیان کرتا ہے. ساری کی ساری جنت کی باتیں کرتا ہے اس میں پروردگار عالم. عجیب سی آیت، کاش میں اس پوری آیتوں کو کر سکتی، لیکن یہاں پر بس صرف میری جو ٹاپک ہے جو ہمیں تیاری کرنی ہے ہمارے رمضان کی، میں صرف اس کے بارے میں بیان کری اور بہت ہی خاص ہے. میں پہلے بتایا تھا کہ آج کا جو درس ہے وہ بہت 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 اہم ہے میرے لیے. یہاں پر آپ دیکھو میں نے اس آیت کو کیوں چوز کیا جس میں خداوند عالم نے جنتیوں کی بات کی ہے، جنتیوں کا ذکر کرتا ہے میرا مالک، پر جنتیوں کا ذکر کرتے 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 ایک چیز کرتا ہے. جیسے ہم نے سورہ مدثر میں پڑھا تھا نا کہ خداوند عالم سورہ مدثر میں کیا کہتا ہے کہ جہنم میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ تم لوگوں کو کون سی چیز جہنم کھینچ کے لے کر ہے. پھر وہ 5 چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. جس طرح کے ماحول ہوتا تھا ہم اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال دیتے تھے، اچھے دوستوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے، یعنی جیسے ماحول تھا ہم رنگ میں جو رنگ تھا اس رنگ میں ہم اپنے آپ کو ڈھال دیتے تھے. تو یہاں پر جو ان لوگوں نے بتایا پھر وہ 4-5 چیزیں قیامت پر ہم ایمان نہیں رکھتے تھے. لیکن جنتی جب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں نا، میں عجب ہو گئی اس بات پہ کہ جہنمیوں کے بارے میں 4-5 چیزیں بتائی گئی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جس ماحول میں رہتے تھے خراب ماحول میں خراب بن جاتے تھے، اچھے ماحول میں ہر طرح کا کلر اپنے اوپر لے لیتے تھے، اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. لیکن ان لوگوں نے اتنی لسٹ بتا دی. لیکن جنتیوں سے جب پوچھا گیا کہ تم لوگوں کو جنت میں کون سی چیز لے گئی، میں پھر سے کہتی ہوں سورہ طور ضرور پڑھیے گا. اس کے اندر کچھ آیتیں ہیں، میں کہوں گی 15 سے لے کر آپ 26 تک، 27، 28، 29، 30 تک آپ ضرور پڑھیے گا، جس میں خداوند عالم نے خاص چیز کہی، جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ پوری جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. کس طرح سے ان کے غلام جو غلمان کہا ہے ان کو، جیسے غلام جو ہے وہ کس طرح سے ان کے ارد گرد پھریں گے اور کس طرح سے وہ ان کی خدمت کریں گے سب. پھر وہ جب اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیکھیں گے نا تو جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دیکھو تو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. پھر وہ سوال کریں کہ کیا ایسا کام تم نے دنیا میں کیا جس کی وجہ سے تمہیں اتنی رب کی رحمتیں مل رہی ہیں. اب میں وہی کہتی ہوں نا، آپ پڑھیں گے آپ کو خود نظر آئے گا سورہ طور کے اندر کہ خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ ان کے شراب طہور پلایا جائے گا اور یہ سب چیزیں گی. تو خوش ہو کے پوچھیں گے کہ کیا ایسا ہم نے کام کیا تھا. ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نے ایسا اچھا کام کیا کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی. میں اس کے بعد میں آتی ہوں، پھر وہ جواب دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السمیم. یہ احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہم سے عذاب بدترین عذاب کو ہم سے دور کر دیا، پناہ دے دی، وقانا محفوظ کر دیا ہم لوگوں کو اس عذاب سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. اور یہاں پر وہ اتنا خوبصورت تھے. آخر کیا ریزن تھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں آئے، ان کو یہ ساری نعمتیں ملی؟ پتہ ہے کون سا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ کاش ہم اس کو سمجھ سکتے. میں اتنی ڈیٹیل سے دیر لگاتی ہوں کیونکہ اس آیت پہ آتی ہوں. جنتی جواب دیں گے قالو، وہ لوگ کہیں گے انا، بے شک ہم لوگ کننا، اس سے پہلے تھے، قبل، اس جنت میں ان نعمتوں سے آنے سے پہلے ہم لوگ تھے، فی اہلنا، اپنی فیملی پر، مشفقین، شفقت رکھنے والے، اپنی فیملی سے محبت کرنے والے. مشفقین وہی شفیق تھے، مہربان تھے، ان کے درد کو سمجھتے تھے، ان کے لیے فکر کرتے تھے، ان کی دنیا اور آخرت کی فکر کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج میرا اللہ جو ہے وہ ہمیں اتنی بڑی اللہ جو ہے وہ نعمت عطا کرتا ہے. تو یہاں جب ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کیا کہا کہ
اتنی بڑی بڑی جو نعمتیں ان کو ملتی ہیں ان کی فیملی کی وجہ سے ملتی ہے. تو حدیث میں بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے رہو، اور جنت میں جانے کا ایک سبب ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ محبت سے آنا. جس کسی کا بھی اپنی فیملی کے لیے دل جلتا ہے، شفیق ہوتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے اپنی فیملی کے لیے اور اسٹیپ اٹھاتا ہے، وہ انسان جنتی ہوتا ہے. فی اہلنا مشفقین. اور پھر انسان کو خود کو ضروری ہے، ہر انسان پہ ضروری ہے کہ اپنی فیملی، اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اور اگر عورت ہے تو اپنے شوہر پر، اپنی فیملی پر اس کو کیا ہے توجہ دینی چاہیے، اس کو ڈر ہو، ان کی آخرت کا ڈر ہونا چاہیے. یہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہیں لوگ. یہاں پر ماہ رمضان میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. آج میں خاص چیزوں کو بولوں گی. جب ہم ماہ رمضان، عید یا کوئی بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں نا تو ہم دوسروں سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو بھلا دیتے ہیں. کیوں ہم اپنی فیملی کو بھلا دیتے ہیں؟ عجب ہوتا ہے کہ میں آج تھوڑا سا ایک ساس کی رسپانسبلٹیز اور جو بہو کی، اس کے بارے میں بات کروں گی. کافی چیزیں ایسی تھی، کیونکہ میں ایک روحانی طالب علم ہوں تو میرے پاس بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، شکایت لے کر آتے ہیں، دونوں طرف سے آتے ہیں، تو بہت دل جلتا ہے کافی چیزوں کو، ایسی چیزوں کو دیکھ کر. کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق انجام دینے میں اتنے پڑے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں نا، ہم ان کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں گے کہ جب ہم کسی جانور کو بھی اپنے گھر میں دعوت دے کر لاتے ہیں، یا کسی جانور کو بھی رکھتے ہیں نا اپنے گھر میں، اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں ہماری گردن کے اوپر. تو اگر ہم کسی انسان کو لے کر آتے ہیں تو آپ سوچو کہ اس انسان کا ہماری گردن پر کتنا بڑا حق ہوتا ہے. بہت زیادہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں پر بیوی، شوہر، بچے، ساس، ماں، باپ، ان کے حقوق میں کہیں پر ہم کوتاہی تو نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلے جب مجھے معافی مانگنی ہوتی ہے نا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب ہمیں معافیاں مانگنی ہوتی ہیں نا، ہم غیروں سے بہت زیادہ معافی مانگتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگتے ہیں، لیکن کبھی اپنی اولاد سے معافی مانگی ہے، جس کا بہت بڑا حق ہے ہماری گردن پر. جو اولاد اللہ نے ہمیں دی، ہم تو امین بن گئے ہیں نا اولاد کے لیے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو انڈین اور پاکستانی ہوتے ہیں نا، ہم ہندی لوگ، جس کو ہم ہندی کہتے ہیں، ہم ہندی لوگ اولاد کو پیدا کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو پیدا کرتے ہیں اپنی خدمت کے لیے، بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور پھر ہم ان کے اوپر جتنی اپنی مرضی ہوتی ہے، جو ہوتا ہے ہم ان کے اوپر لاد دیتے ہیں. آخر میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنی اولادوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، ماں باپ تم نے ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا، آنکھ ہو جاؤ گے. بے شک یہ بات سچ ہے کہ ماں باپ کے حقوق بھی ہوتے ہیں، لیکن اولاد کا بھی حق ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں انجام دینا ہے. میں انشاءاللہ آتی ہوں اسی بحث پہ آتی ہوں کہ ہمیں اولاد، بہو، ساس، شوہر، بیٹے، ماں باپ، ان سب کے حقوق کو رکھنا ہے. اللہ نے کہا ہے ان کے حق کو رکھو. میرے پاس کتنی ایسی لڑکیاں آ کر پوچھتی ہیں کہ ساس کا کوئی حق نہیں، سسر کا کوئی حق نہیں، بہو کا کوئی حق نہیں. ارے بھائی، آپ سورہ قمر کی آیت نمبر 54 تو پڑھو، جس میں خداوند عالم نے کلن ایک بات کہہ دی ہے. کیا بات کہی ہے اللہ نے؟ کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاهَا، خداوند عالم کہتا ہے نسباً و سہرن، نسباً اور سہرن کا لفظ استعمال کر. نسباً کا مطلب ہے خون کے رشتے، سہرن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سسرال والے، یعنی شوہر اور بیوی کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں سہرن. تو خداوند عالم نے تو حقوق رکھ دیے نا، اللہ نے تو بتا دیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ہم کسی جانور کو بھی رکھتے ہیں نا تو اس کا بھی ہماری گردن پر حق ہوتا ہے. تو ساس کا کیسے حق نہیں ہوتا جب بہو کا کیسے حق نہیں ہوتا؟ تو تھوڑا سا بس اس کو شارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ خداوند عالم نے اپنی فیملی کا، اپنے گھر کا جو حق ہے نا وہ سب سے زیادہ رکھا ہے، جس میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں. اگر آج سب لوگ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں نا، کتنی ایسی عورتیں آ کر مجھ سے شکایت کرتی ہیں کبھی کبھی کہ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہمارے شوہر ہماری بات نہیں سنتے، لیکن کوئی غیر عورت آ کر بات کرتی ہے نا تو فوراً ان کی توجہ سے سنتے اور اس کو حل کرنے کی کوشش. ان کے اوپر رحم آتا ہے، بیوی کے اوپر رحم نہیں آتا ہے.
تو یہ بہت بڑا المیہ اور اس کی بہت بدترین سزا ہے. کاش ہم اس سزا کو پہچان پاتے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر، تمہاری گردن کے اوپر ایک حق ہے تمہاری بیوی کا، واجب حق ہے، مستحب نہیں ہے. وہ کیا حق ہے کہ یاد رکھو کہ تم جو ہے اپنی بیوی کا احترام کرو اس کے بچوں کے سامنے. لیکن کیا ہوتا ہے، بچوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، جہاں پر اس کا جو مورل ہوتا ہے اس کے دماغ کو مار دیا جاتا ہے، اس کو سینسٹیو کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈپریشن میں ڈالا جاتا ہے. وہ عورت جو ڈپریشن میں چلی گئی ہے، جو صرف نیگیٹو سوچتی ہے، جہاں صرف اس کو تانے ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن میں خداوند عالم کہتا ہے تانے نہ مارو، بدترین اس کی سزا ہے جو تانے مارتا ہے. حدیث میں بھی ہے، حدیث میں. اور کس شکل میں جو تانے مارتا ہے وہ کس شکل میں قیامت میں اٹھے گا، خود آپ جا کر تحقیق کرو، آپ کو مل جائے گی حدیث. تو وہ جس کو تانے مارے گئے ہوں اور اس کو اتنا پکایا بیچاری کو گیا ہو کہ وہ ڈپریشن میں چلے. تان کی میننگ ہوتی ہے یہ جو نیزہ ہوتا ہے نا، بڑے بڑے نیزے جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، اس کی نوک کو کہتے ہیں تان. اور تانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نوک کسی کو مارنا، اتنا اس کو چبھایا جائے اس کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتی ہے مینٹلی. تو کہاں سے وہ بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہے؟ یا اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اتنے تانے مارتی، ہر چیز پر اس کو اٹھتے بیٹھتے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی، تو وہ کہاں سے اچھا باپ بن سکتا ہے؟ کہاں سے پھر وہ مشفق ہو سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے؟ پھر وہاں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن کے مریض، انزائٹی کے مریض، پھر وہ ایسے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، پھر وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو نہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے. تو حقوق کو انجام دینا چاہیے. ایک بیوی کی گردن پر جو حق ہے کہ وہ بہت احترام کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ پیش آئے اور اپنے بچوں کے ساتھ پیش آئے، اور اس طریقے سے شوہر کے گردن پر بھی حق ہوتا ہے. اور یہاں پر آتے ہیں، حدیث میں ہے، جب ہم ایران میں تھے تو میں نے ایک عالم نے بہت اچھا پڑھا کہ دو دوست تھے، قیامت کے دن دونوں دوستوں کو لایا جائے گا، اور ایک دوست ہوگا جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کے رائٹ ہینڈ میں بہت زیادہ اعمال نامے ہوں گے، اور ایک ہوگا کہ جس کے رائٹ ہینڈ میں بہت کم ہوگا اور لیفٹ میں بہت زیادہ ہوگا. اب ان دونوں کو لایا جائے گا، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے بہت اچھے ہیں، اس کو بھی جب لایا جائے گا تو وہ بہت خوش ہوگا، اور وہ جو دوسرے کو دیکھے گا، دیکھو میرے ہاتھ میں اتنے اچھے ہیں، میں تو جنت میں جاؤں گا. لیکن جب وہ میزان پر پہنچتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں کیا ہوا، وہ ایک اپنا اعمال نامہ دیتا جاتا ہے. تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس میں اسٹیمپ لگتا ہے، ریجیکٹ. میں نے مسجدیں بنائی، ریجیکٹ. میں نے یہ اچھے کام کیے، میں نے مدرسے بنائے، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، ریجیکٹ. کس وجہ سے سب چیزیں ریجیکٹ ہو گئی؟ کیونکہ تم نے باہر پر توجہ دی، تم نے اپنی بیوی کا اور بچے کا حق ادا کیا نہیں. اصل تو تمہارے اوپر یہ تھا، جب تم نے یہ اندر انجام نہیں دیا تو تمہارے ساری چیزیں ریجیکٹ ہو جائیں گی، تمہارا کوئی کام جو ہے وہ کام قابل تعریف، قابل قبول نہیں ہوگا. اور پھر اس کے ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں سارے خراب اعمال نامے پہنچائے جائیں گے، اس کا رائٹ ہینڈ خالی ہو جائے گا، کیونکہ بیوی بچے تڑپتے رہے، دوسروں کے حقوق انجام دیتے رہے. یہ اللہ کو نہیں پسند. سب سے پہلے اپنے گھر، اپنی فیملی اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو دیکھو، جو وہ تمہاری نہیں بلکہ اللہ کی امین ہے. اور اسی طریقے سے شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے. شوہر کے لیے بھی احترام ضروری ہے، کیونکہ وہ مجازی خدا ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور بولوں گی کہ جب کافی شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یا بہت اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے ہیں یا تانے مارتے ہیں، میرے پاس کتنی ایسی عورتیں شکایت کرتی ہیں، روتی ہیں کہ ہمارے شوہر کہتے ہیں ہم تو تمہیں کھلاتے، ہم پلاتے، ہم تو کام کرتے، تم کیا کرتی ہو، تم کچھ بھی نہیں کرتی ہو، ایسے تانے مارتے ہیں. یقین مانے حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو تانے مارتا ہے، اس کی پوری زندگی کی عبادت ختم. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو شوہر دکھ دیتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے نا، وہ آنسو یہاں بھی نہیں پہنچتا کہ اس مرد کے تمام اعمال نامے ضائع ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو تانے مارتی ہے نا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تم نے ساری زندگی مجھے کچھ بھی نہیں دیا، تو اس کی پوری زندگی کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہم اپنے گھروں میں اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں، سب کچھ تو اپنے گھر میں خراب کر رہے ہیں. جنت تو اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھی، سکون تو ہمارے گھروں میں رکھا، پھر کیوں ہم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ہمیں
جو ہے وہ اپنوں کے حقوق انجام دینے چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ماں باپ کے حق، سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہوتا ہے. اتنا حق ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ماں کا حق اتنا ہے کہ تم ریت کے دانے ہیں نا کائنات میں، جتنے ریت کے دانے بھی گن سکتے ہو، بارش کے قطرے گن سکتے ہو، لیکن ماں کی ایک رات، جس نے 1 گھنٹہ یا 1 رات جو تمہیں پیٹ میں رکھا ہے نا، وہ تم حق ادا نہیں کر سکتے ہو. تو ہمیں ماں باپ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. لیکن ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں اپنے بچوں کے حقوق میں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ایک عالم نے کہا تھا نا، جب ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھ ہونے سے بچاؤ، تو ہاتھ اٹھا کر کہو اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کے حقوق، ہمیں اپنے بچوں کی آنکھ ہونے سے بھی بچاؤ. تو یہاں پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی فیملی کو دیکھنا چاہیے، تو جب ہم جا کے دوسروں سے معافی مانگتے ہیں نا، اسی طریقے سے شرمانا نہیں چاہیے. اپنی اولاد سے بھی معافی مانگنی چاہیے. میں تو اپنے بچوں سے معافی مانگتی ہوں. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ شاید کہیں لا علمی میں کہیں پر بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ شاید اس وقت عمر چھوٹی تھی، پتہ نہیں تھا، نالج نہیں تھی، اتنا علم نہیں تھا. تو میں اپنے بچوں سے مانگتی ہوں معافی، خاص کر کے بیٹیوں سے. اور میں کہتی ہوں بیٹوں سے بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم ظلم ضرور کرتے ہیں، کبھی بیٹوں کے اوپر تو کبھی بیٹیوں کے اوپر. بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. یہاں سے اپنے گھروں سے شروع کرو. ماہ رمضان کو اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اب یقین مانیں، جب اپنے گھر سے ہم شروع کریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہاں سے رحمتیں برستی ہیں. اپنی اولادوں کو گلے سے لگاؤ، اپنی بیویوں کو ایسے دیکھو کہ رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے. دوسری عورتوں کو کیا فائدہ؟ اپنے شوہروں کو ایسے دوڑ کے دیکھو کہ یہ سب کچھ ہے ہمارے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ شوہر کا حق بہت ہے. دیکھو ایک گھر پھر جنت بن جائے گا. اپنی اولادوں کی فیوچر کا بارے میں سوچو. ایسا نہیں کہ میرا خادم بنے گا، میرا نوکر بنے گا، میں بڑھاپے میں کام آگے نہیں، انسانیت کے کام آئے گا. اپنی اولادوں کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم بہت ظلم کر دیتے ہیں اولادوں پر. کبھی کبھی جب ہماری عمر بڑی ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیں، میرا حق ہے، میرا حق ہے. پھر اولادوں کو کیا کہتے ہیں، نچوڑتے رہتے ہیں. اور وہ اولادیں کیا ہوتی ہیں، وہ اولادیں چپ چاپ برداشت کرتی ہیں. کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم بیٹوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اتنا ان کو فورس کر دیں کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو میرے لیے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اوپر اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی اور بھی ذمہ داری ہے، اس کو نبھانی، اس کے اوپر واجب ذمہ داری ہے. اور بھی ہم اس کو اتنا فورس کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنی بیوی بچوں کو توجہ نہیں دے سکتا. اور اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کے اوپر بھی بہت بڑا ظلم کر لیتے ہیں. اور بیٹیوں کے اوپر تو اتنا ظلم ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہی قربانی دینے کے لیے ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بیٹیاں محبت کے لیے، شفقت کے لیے، دعا کے لیے، رحمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں. بیٹیاں قربانی دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں. تو ہمیں بیٹے اور بیٹی دونوں رحمتیں اس سے شروع کرنا چاہیے. اور ایک آخری چیز جو میں کہوں گی، بس میں نے بہت شارٹ میں کہہ دیا، میں بہت شارٹ میں الفاظ کہتی ہوں. اگر ہم اس کو کھولیں نا، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میرے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو، یہ جو فیملی، جو خاندان، جو نکاح طلاق ہے، کاش میرے ساتھ بیٹھ کر پورے کا پورا 10 سالوں تک کیا جائے. میں ایک ایک آیت حدیث دینے کو تیار ہوں. ایک آیت پر میں 10 احادیث جو بالکل صحیح ہے وہ دینے کو تیار ہوں. لیکن آئے ہم بیٹھ کر شوہر کا حق، بیوی کا حق، ساس کا حق، بہو کا حق، سب کے حقوق، اولاد کا حق کتنا بڑا ہے، کاش ہم دیکھ سکتے اس کو. لیکن ماہ رمضان سے پہلے جائیں، بیٹیوں کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں اور ان سے کہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں تمہارے حق میں ہم نے تو تمہیں قربانی کا جیسے کہتے ہیں ہم نے تمہیں قربانی کے لیے، ہم سمجھتے ہیں تمہارے اوپر واجب ہے کہ ساری قربانیاں دو. ہم بیٹے کے پاس جائیں، اس سے کہیں مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ تمہاری گردن پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں، میں نے تو سمجھا تھا کہ میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے جنم دیا، مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے تجھے انسانیت کے لیے پیدا کیا تھا. تو ہمیں جو ہے اپنے بیٹوں، بیٹیوں اور ماں باپ کے پاس، کبھی کبھی ہم اپنے ماں باپ کے اوپر بھی بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. ہم دنیا پر تو توجہ دے دیتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے ہیں ہم تو ان کے اوپر توجہ جیسے ہٹا ہی دیتے ہیں. ہم نہ ان کا سنتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ہماری عقل بڑی ہو گئی، ہماری سمجھ. ہم اپنے ماں باپ کو ایسے جھڑک دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی قلوب جو ہے نا وہ پھٹ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ ماں باپ ہیں، وہ بد دعا نہیں دے سکتے ہیں، وہ نہیں بول سکتے ہیں.
تو آئے مل کر اولاد ماں باپ کے حقوق کو انجام دے، ان کے دلوں کو خوش کرے، ان کے اوپر رحمت بنے، اور ماں باپ بھی کہیں اگر انہوں نے ظلم کیا، کوتاہی کی ہے تو ان کے ساتھ اچھا کر۔ لاسٹ میں ایک چیز کہوں گی کہ میرے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ساس اور بہو کے بارے میں بات آتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کافی ایسی چیزیں دیکھ کر جو ساس جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ بہو کے اوپر جو ہے ساری ذمہ داری اس کو بالکل سیدھا رہنا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو بہو ہے نا وہ اللہ کی امانت ہے۔ کسی نے اپنے دل کا ٹکڑا، یعنی دل اپنے جگر کی باڈی، ہم کہہ سکتے ہیں اپنی باڈی کا ٹکڑا نکال کر ہمیں دیا ہے، اور اس کا حساب ہوگا۔ میں کبھی میں سوچتی ہوں کہ جب ساسیں اپنے بچوں بیٹوں کو بھڑکاتی ہیں نا اپنی بہوؤں کے خلاف یا ان کی شکایتیں لگاتی ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اگر بیٹا کہ دل میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے رہتا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ جو ماں اپنے بیٹے کو بھڑکاتی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کی خیر خواہ نہیں ہوں، کیونکہ میں اس کی دنیا اور آخرت خراب کرتی ہوں۔ جو ماں اپنے بیٹے کی دنیا اور آخرت خراب کرنا چاہتی ہے نا، وہی اس کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے گی، اور جو ماں اپنے بیٹے کی دنیا اور آخرت اچھی کرنا چاہتی ہے، جو خیر خواہ ہے، جو واقعاً اس کے اندر ممتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی ایسے قانون، ایسی بات کے لیے نہیں کہے گی جس سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے، مجھے یاد ہے کہ ایران میں ایک عالم کہتا تھا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے نا گال پر، تو وہ تھپڑ اس عورت کے گال پہ نہیں بلکہ مجھے اللہ کی رحمت پر وہ تھپڑ لگتا ہے۔ سوچیں ذرا کہ اللہ کی رحمت پہ کس قدر اس کو گراں گزرتی ہوگی بات۔ تو وہ ماں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو تباہ کر رہی ہے، اپنے ہی بیٹے کی دنیا اور آخرت خراب کر رہی ہے۔ اس طریقے سے بیوی جب اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہے نا خلاف اپنے شوہر، ماں باپ کے، بہن بھائی کے، وہ سوچتی نہیں ہے کہ اس کی رحمت، اس کی جنت، جس نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس کے باڈی کے سارے اعضاء، اس کے دل، اس کے جگر، اس کے آرگنز، اس کی پوری باڈی جو پروٹیکٹ کرتی رہے اس مرد کی، اس کے شوہر کی پوری، اس کو دودھ پلا کر اس کو جوان کر دیا، اور وہ ماں جس کے پوری ہڈیاں، جس کا پورا جسم، پورا گوشت سب کچھ گل گیا، اس لڑکے کو دیتے، اس اپنے بیٹے کو بڑا کرتے ہوئے، اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہوئے، اور ایک بہو اگر اس کو اپنی ماں کے خلاف بھڑکائے اور اس کے دل میں نفرت ڈالتی ہے، وہ عورت اپنے شوہر کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، وہ بھی اس کی جنت کو اس سے جدا کرتی ہے۔ تو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ ہے تو وہ اس کو اپنی جنت سے جدا کبھی نہیں کرے گی، حالانکہ وہ بولے گی کہ جاؤ کوئی بات نہیں، وہ بڑے ہو گئے، تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، چلو اس کے ساتھ بات کرتی، اس کے دل میں اور محبت ڈالے گی، اس کی بہن، اس کے باپ، اس کی ماں کے لیے، اور اسی طریقے سے ماں بھی اپنے بیٹے کے دل میں اس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے ڈالے گی تاکہ نسلیں اچھی ہو۔ تو یہاں پر بہت زیادہ المیہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی فیملی پر صحیح توجہ نہیں دیتے ہیں، تو آئے مل کر اپنی فیملی پر توجہ دیتے ہیں۔ میں وہی کہوں گی کہ ایک ساس جو ہے وہ بہو کو معاف کر دے ایسے جیسے ایک بیٹی کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایک بہو اپنی ساس کو معاف کر دے ایسے جیسے اپنی ماں کو معاف کر دیتے ہیں نا، تو گھر جو ہے وہ جنت ہو جاتے ہیں۔ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق کو انجام دے، ان سے معافیاں مانگے، اور ماں باپ جو ہے وہ اولاد سے معافی مانگ، کہیں کوتاہی ہو گئی، آپ یقین مانیں یہ ماہ رمضان ہمیں اس طرح سے شروع کر تو ہماری دنیا اور آخرت جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اور باقی کچھ اگر رہ گیا ہوگا، ان چیزوں کو ہم سیٹ کر لیں گے نا، تو باقی جو رہ گیا ہوگا وہ ہمیں ماہ رمضان میں اچھے سے مل جائے گا، اور ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و علی آلہ